السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسرائیل نے 9 ستمبر 2025 کو دوحہ پر حملہ کر دیا۔ یہ 1981 میں بغداد کے ایٹمی ری ایکٹر جیسا حملہ تھا۔ اچانک کیا گیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ دوحہ میں حماس کی لیڈرشپ کی رہائش گاہیں اسرائیل کا ٹارگٹ تھیں۔ اسرائیل کے اس آپریشن کے بارے میں 2 معلومات ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے 10 ستمبر کو نقشے کے ذریعے ثابت کیا کہ اسرائیل نے ریڈ سی سے میزائل داغے اور یہ انتہائی بلندی سے سعودی عرب کے اوپر سے گزر کر دوحہ میں گرے۔ دوسرا ورژن ترکی کا ہے اور یہ زیادہ مضبوط ہے۔ ترک انٹیلیجنس کے مطابق اسرائیلی ایئر فورس F-15 طیاروں کے ذریعے شام کے راستے عراق اور وہاں سے قطر میں داخل ہوئی اور براہ راست ہدف کو نشانہ بنایا۔ F-15 اسٹیلتھ طیارے ہیں جنہیں ریڈار ٹریس نہیں کر سکتے، لیکن ترک انٹیلیجنس کو یہ نظر بھی آئے اور انہوں نے حماس کی لیڈرشپ کو بروقت اطلاع بھی دے دی، جس کے بعد اسرائیل کا ہدف حماس کے 5 سینئر رہنما خالد مشعل، خلیل الحیح، ظاہرین جبارین، محمد درویش اور ابو مرزوق وہاں سے نکل گئے۔ تاہم خلیل الحیح کا بیٹا حمام خلیل الحیح اور حماس دفتر کے مینیجر جہاد البد شہید ہو گئے۔ قطر میں سینٹ کام کے سب سے بڑے بیس العبید میں 10,000 امریکی فوجی ہیں اور ان کا سربراہ 4 اسٹار جنرل ہوتا ہے۔ بیس پر دنیا کے جدید ترین سسٹم لگے ہیں۔ قطر کی سیکیورٹی امریکہ کے پاس ہے اور قطر ہر سال امریکہ کو اس کے بدلے کئی بلین ڈالر ادا کرتا ہے۔ قطری حکومت نے امریکہ کی ہدایت پر دوحہ میں حماس سے دفتر بنوایا تھا اور یہ امریکہ کی خواہش پر حماس لیڈرشپ سے مذاکرات کر رہی تھی، لیکن پھر اسرائیل نے اچانک حماس کے آفیشیل دفتر پر حملہ کر دیا، جس کے بعد بے شمار سوال پیدا ہو گئے۔ مثلاً پہلا سوال یہ تھا کہ کیا امریکہ کو اس حملے کا علم تھا؟ وائٹ ہاؤس کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو اس وقت بتایا جب جہاز روانہ ہو چکے تھے اور ٹرمپ کے پاس صرف 2 منٹ تھے اور یہ اس محدود وقت میں کچھ نہیں کر سکے۔ دوسرا سوال، کیا اسرائیل نے دوحہ میں امریکہ کے تمام آلات جیم کر دیے تھے؟ اگر نہیں تو پھر امریکہ کو اس حملے کا علم تھا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ عربوں کا اتحادی ہونے کے باوجود عربوں کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا، اور اسے جب بھی عرب اور اسرائیلی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو اس کا ووٹ اسرائیل کے حق میں ہوگا، اور عرب بلا وجہ اپنا سرمایہ ضائع کر رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر امریکہ کو علم نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی نظر میں امریکہ کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ امریکہ کے کسی بھی دوست کو کسی بھی وقت ٹارگٹ بنا سکتا ہے، اور امریکہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ صورتحال پہلی سے کہیں زیادہ خطرناک اور الارمنگ ہے، اور اگر بالفرض محال اسرائیل نے امریکہ کی ٹیکنالوجی بھی جیم کر دی تھی اور امریکی سیٹلائٹ اور ریڈار اپنے ہی بنائے ہوئے F-15 طیاروں کو فضا میں ٹریس نہیں کر سکے، تو پھر یہ امریکہ سمیت پوری دنیا کے لیے تشویشناک ہے۔ پھر اسرائیل ٹیکنالوجی میں امریکہ کا باپ ہے اور اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل نے سعودی عرب کے اوپر سے قطر پر حملہ کیا اور اسے بھی امریکی آلات ٹریس نہیں کر سکے، تو پھر کوئی عرب ملک اسرائیل سے محفوظ نہیں، حتیٰ کہ امریکہ بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ امریکہ کو آج عربوں کی ضرورت نہیں رہی۔ امریکہ 2000 تک تیل کا دنیا کا سب سے بڑا خریدار تھا، لیکن پھر شیل ٹیکنالوجی آئی اور امریکہ دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ بن گیا۔ یہ اب خود ایکسپورٹر ہے، چنانچہ اب یہ عربوں کا محتاج نہیں رہا، اور یہ گلف میں صرف روس اور چین کی وجہ سے بیٹھا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہاں سے نکل گیا تو روس اور چین تیل کے اس دہانے پر آ بیٹھیں گے جس سے امریکہ کو نقصان ہوگا، لہٰذا یہ گلف کی ریت نہیں چھوڑ رہا۔ عرب 3 وجوہات سے امریکہ کے محتاج ہیں۔ پہلی مجبوری بادشاہت ہے۔ عرب میں امریکہ کی وجہ سے بادشاہت قائم ہے۔ جس دن امریکہ ہٹ گیا اس دن تخت ہلنے لگیں گے۔ دوسرا، شاہی خاندانوں کی ساری دولت مغربی ملکوں میں پارک ہے۔ لندن کی آکسفورڈ اسٹریٹ، شانزلیزے اور مین ہیٹن کی زیادہ تر کمرشل بلڈنگز شاہی خاندانوں کی ملکیت ہیں۔ یہ جانتے ہیں جس دن امریکہ ناراض ہو گیا اس دن یہ جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی اور یہ فٹ پاتھ پر آ جائیں گے،
اور تیسری وجہ امریکہ کے جنگی آلات ہیں۔ عربوں کے پاس جنگی طیاروں سے لے کر رائفلوں تک امریکہ اور یورپ کے آلات ہیں، لیکن ان کے پاس انہیں چلانے کی اہلیت اور فورس دونوں نہیں۔ کھربوں ڈالر کے آلات ان کے بیسز میں موجود ہیں مگر چلانے والے نہیں ہیں، لہٰذا یہ امریکہ کو بھاری معاوضہ دے کر ماہرین منگواتے ہیں۔ امریکی ریت میں جانا پسند نہیں کرتے، چنانچہ یہ کانٹریکٹ لے کر اسے سبلیٹ کر دیتے ہیں، جس کے بعد عرب چھاؤنیوں میں مشرقی یورپ کے یہودی اور اسرائیلی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے اسرائیلی طیارے عراق یا سعودی عرب کے اوپر سے گزرتے ہیں تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، عربوں کے آلات بند ہو جاتے ہیں اور یہ حملہ آور کو ٹریس نہیں کر سکتے۔ عرب بھی اس حقیقت سے واقف ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہم اگر امریکہ کو ناراض کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے کھربوں ڈالر کے آلات بیکار ہو جائیں گے۔ آپ اب اس سینیریو کو ذہن میں رکھ کر صورتحال دیکھیں۔ عربوں نے امریکہ کی دوستی کے لیے کھربوں ڈالر ضائع کر دیے، لیکن امریکہ جون 1981 میں اسرائیل سے عراق کا ایٹمی ری ایکٹر نہیں بچا سکا، اور یہ ری ایکٹر بھی امریکہ کے اتحادی فرانس نے لگایا تھا، اور حملے کے دن بھی وہاں سینکڑوں فرینچ شہری کام کر رہے تھے۔ یہ تاریخ 9 ستمبر 2025 کو دوسری بار دہرائی گئی۔ قطر کے العبید ایئر بیس پر موجود 10,000 امریکی فوجی اور 100 ارب ڈالر کی ٹیکنالوجی دوحہ کو حملے سے نہیں بچا سکی۔ اسرائیل نے اکتوبر 2023 میں غزہ پر حملہ کیا۔ عرب 2 برس سے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کر رہے ہیں۔ غزہ میں 70,000 لوگ مر گئے، پورا خطہ مٹی کا ڈھیر بن گیا، لیکن امریکہ جنگ نہیں رکوا سکا۔ یہ صورتحال بھی اگر یہاں تک رہتی تو شاید قابل فہم تھی، جبکہ اسرائیل نے اپریل میں بھارت کو پاکستان پر حملے پر بھی رضامند کر لیا۔ یہ اب ثابت ہو رہا ہے کہ پہلگام کا واقعہ موساد یا را کا منصوبہ تھا اور اس کا مقصد پاکستان پر حملہ تھا۔ افغانستان اور ایران میں را اور موساد مدت سے سرگرم عمل ہیں۔ جون میں ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد ثابت ہو گیا، اسرائیلی اور بھارتی ایجنٹوں نے پہلے ٹی ٹی پی اور BLA کے ذریعے پاکستان پر مغربی سائیڈ سے دباؤ بڑھایا، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا، پھر PTI کو فوج کے سامنے کھڑا کیا، اور پھر پہلگام کا ڈرامہ رچا کر پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں پہلی مرتبہ اسرائیل نے کھل کر بھارت کا ساتھ دیا اور اسے ہاروپ ڈرونز، ماہرین اور سیٹلائٹ کی مدد دی، لیکن اللہ کا خاص فضل تھا، پاکستان نہ صرف بچ گیا بلکہ دنیا میں اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوا۔ اسرائیل نے اس کے بعد 13 جون کو ایران پر حملہ کر دیا، لیکن ایران نے 8 جرنیلوں، 17 سائنسدانوں اور نیوکلیر سائٹ کی قربانی کے باوجود اسرائیل کی مت مار کر رکھ دی۔ اسرائیل پر پہلی مرتبہ میزائلوں کی بارش ہوئی اور نیتن یاہو کو جارحیت کا مزہ چکھنا پڑ گیا۔ اگر اس وقت امریکہ اس کا ساتھ نہ دیتا تو ایران اب تک تلبیک کو غزہ بنا چکا ہوتا۔ یہ اسرائیل کی دوسری ہزیمت تھی، لہذا اسرائیل خفت مٹانے کے لیے دوحہ پر حملے پر مجبور ہو گیا، اور اس حملے نے عربوں کی آنکھیں کھول دیں۔ عربوں کے پاس اس کے بعد 3 آپشن تھے۔ یہ ترکی کے ساتھ مل جاتے۔ ترکی فوجی لحاظ سے مضبوط ملک ہے، لیکن یہ مہنگا بھی ہے، اور عرب 1919 تک اس کی کالونی بھی رہے ہیں۔ عرب 500 سال تک عثمانی سلطنت کے باج گزار رہے ہیں، اور انہوں نے لڑ کر ترکی سے آزادی حاصل کی، لہٰذا سعودی عرب ترکی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ایران کی فوج اور میزائل سسٹم تگڑا بھی ہے، لیکن یہ جدید ٹیکنالوجی میں بھی مار کھاتا ہے۔ دوسرا، سعودی عرب اور ایران میں نظریاتی اختلاف بھی ہے۔ عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 632 عیسوی سے ایران کے مخالف ہیں، چنانچہ یہ اسے اپنی سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ پیچھے رہ گیا پاکستان تو یہ سعودی عرب کو سوٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ 4 وجوہات ہیں۔ یہ دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیر پاور ہے۔ دوم، فوج بے انتہا تگڑی، پروفیشنل، نڈر اور مستقل ہے۔ کسی بھی دور میں سیاستدان اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے، حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا عالمی لیڈر بھی فوج کو قابو نہیں کر سکا۔ سوم، ہم سعودی عرب کو سستے پڑتے ہیں۔ سعودی عرب کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم یہ خدمت مفت بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور آخری وجہ، اسرائیل صرف پاکستان سے ڈرتا ہے، چنانچہ سعودی عرب نے 17 ستمبر کو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا،
اور آپ اس معاہدے کا پہلا کمال دیکھ لیجئے کہ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی پر رضامند ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے؟ یہ میں اگلے کالم میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔